ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کے بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. محترم سامعین حضرات، آج میرے پاس موضوع ہے زبان کا درست اور غلط استعمال. اور درست استعمال کے فوائد اور غلط استعمال کے نقصانات. یہ موضوع سارے محترم بھائی جو ریکارڈ کرتے ہیں کاشف اسلامک سینٹر، کاشف بھائی کی فرمائش سے چند چیزاں میں اکٹھیاں کر کے لے کے آیا اور میں کوشش کراں گا کہ اپنے موضوع کے تحت
چند گزارشات عرض کرا جو میرے اور میرے سامعین دی اصلاح کا ذریعہ بنا. تو سارے ساتھیاں نے بڑی توجہ کے نال سننا ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور کاشف اسلامک سینٹر نو سب نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اتوں انشاءاللہ گفتگو مل بھی جائے گی. محترم حضرات، اگر اسی اپنے معاشرے دے اندر، سوسائٹی دے اندر، رشتہ داری دے اندر، خاندان دے اندر، برادری دے اندر نظر دوڑائیے تو جہی چیز سب تو زیادہ خطرناک اس وقت مل رہی ہے وہ ہے زبان دا بے دریغ استعمال. محبتوں ختم کرنے والی اور نفرتوں جنم دینے والی اگر اس وقت کوئی چیز ہے تو وہ زبان دا بے دریغ استعمال ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے بولتا ہی جا رہا ہے، جس کی وجہ تو محبتاں نفرتاں کے اندر تبدیل ہوندیاں جا رہی. تو زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمت عطا فرمائیاں نے. اگر انسان اللہ دیا نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ فرماندے نے لا تحصوہا، انسان کی عمر ختم ہو جائے گی، اللہ دیا نعمتوں کو گن نہیں سکے گا. اور ہر نعمت ایک تو بڑھ کے ہے، ہر نعمت ایک تو بڑھ کے ہے. اور زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے. اگر انسان زبان پہ غور کر لے اور ساری زندگی سجدے چ پہ کے اس زبان دا اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا جتنی اعلیٰ نعمت اللہ نے زبان دی صورت انسان کو عطا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بے شمار فوائد رکھے نے اور جس قدر یہ فوائد نے اس قدر اس دے نقصانات بھی نے. انسان اگر زبان کا درست استعمال کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ دے انعامات اور بشارتوں اور فوائد نو حاصل کرتا جائے. اگر زبان کا انسان نے غلط استعمال شروع کر دیتا تو پھر یہ نقصانات بھی بے شمار نے جنہوں انسان پھر اپنی جولی سمیٹے گا. دیکھیے اس کا مثبت استعمال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دیتی ہے زبان کے ذریعے. تو انسان توحید کے کلمے بولتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اور انسان محبت کے بول بولتا ہے، فائدہ ملتا ہے. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات کہندا ہے، فائدہ ملتا ہے. اور اس کا غلط استعمال ہے کہ انسان شرک بولے، کفر یا کلمات کہے اور غیر سنجیدہ گفتگو کرے اور معصیت اور نافرمانی تے مبنی جملے ادا کرے تو یہ نقصان ہی نقصان ہے. اور اسی طرح زبان جو ہے زخمات مرہم رکھنے کا کام بھی کرتی ہے. یہ درست استعمال ہے. ایک انسان ہے وہ پریشانیاں دی وجہ تو زخمی ہو چکا ہے اور اس قدر لاچار ہے کہ کسی سہارے کی تلاش کے اندر ہے. اور ایک شخص اس پریشان حال شخص کے کول جا کے کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہویا ہے اچھا نہیں ہویا اور تو صبر کر، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر حالات کر دے گا. تو یہ اس کی زبان کا مثبت بول ہے کہ جو اس کے زخمات مرہم رکھ رہا ہے. اور ایک شخص پہلے ہی پریشان ہے اور دوسرا شخص وہ کول جا کے کہے کہ جو کچھ ہویا ٹھیک ہی ہویا، تو اسے لائق کس ہے.
چنگا ہویا تو جو کیتا سی اودا تو پھل پا لیا. تو یہ زخمہ سے نمک چھڑکنے دے مترادف ہے. تو زبان کا درست استعمال کرو گے دنیا بھی خوش ہے, اللہ بھی خوش ہے, اور غلط استعمال کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہوئے گا اور رشتہ دار بھی ناراض ہوں گے. اور دیکھیے زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان ایک کلمہ بولتا ہے اس زبان کے ذریعے, تو کلمہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ آسمان سے راضی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ بولنا, صرف ایک کلمہ, اور وہ اللہ کی رضوان والا کلمہ ہوتا ہے, رضامندی والا کلمہ ہوتا ہے. اور فرمایا لا یلقی بالا, اس کو کوئی پتہ نہیں اس نے کی بولیا ہے, اور بغیر پرواہ کیتے بول چھڑیا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا ہے کہ یرفعہ اللہ بہا درجات, اللہ نے اس کے ذریعے وہ کئی درجات بلند کر دیتے. مثلا انسان نے کسی کو دعوت دیتی بھئی نماز پڑھیا کر, یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے, بھئی نماز پڑھ, اے تو جھوٹ بول رہا ہے چھوڑ دے, یا تو غلط کام کر رہا ہے اچھا نہیں ہے, ایک جملہ چھوٹا سا ہی بول رہا نا. اور لا یلقی بہا بالا, کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف چھوٹا سا جملہ اس نے بول دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ اس نے اس جملے کی وجہ سے اسے درجات بلند کر رہا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ, بس اوقات انسان زمین دی پشت اپنی زبان سے ایک کلمہ بول رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہے, اور لا یلقی بہا بالا, اور بغیر پرواہ کیتے بول چھڑیا, اس کو پتہ نہیں کہ یہ نقصانات کتنے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا, اس ایک جملے کی وجہ تو وہ انسان جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت تک نیچے ہی دنسایا جا رہا ہے. اللہ, مثلا کسی بھی چغلی کر دیتی, ایک بات کہی جس کی وجہ تو دو شخص آپس سے لڑ پے, ایک دی سن کے دوسرے نے جا کے سنا دیتی, اور اس چھوٹی جی بات کی وجہ تو اتنی لڑائی برپا ہوئی کہ قتل ہو گئے. تو اس نے تو ایک چھوٹی بات کہی, لیکن اس دی وہ بات ایسی ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہویا کہ 70 سال تک وہ زمین سے نیچے ہی جا رہا ہے. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو بندہ اللہ سے ایمان رکھتا ہے اور آخرت سے ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے ہے کہ بہترین بات کرے, اگر بہترین بات نہیں آ رہی تو فرمایا لیصمت, خاموش ہو جائے, نہ بولے, خاموشی ہی وہ واسطے بہتر ہے. تو اس واسطے زبان کا درست استعمال کرو گے بے شمار فوائد نے, اور اس کا استعمال غلط کرو گے تو بے شمار نقصانات بھی. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے زبان. دیکھیے زبان جو ہے یہ انسان کے اعضاء کے اندروں ایک ایسا عضو ہے جو انتہائی کمزور ہے, انتہائی کمزور اور نازک عضو ہے زبان. اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ یہ زبان ایک لمٹ سے بڑھتی ہے, ایک لمٹ سے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ایک لمٹ ہے اس کے بڑھنے میں, پھر زبان رک جاتی ہے, بڑھنے تو رک جاتی ہے, اللہ کا فضل. اگر یہ بڑھتی ہی جائے, اللہ اس کو نہ روکے, بڑھتی ہی جائے تو یہ انسان کے منہ سے باہر آ جائے گی. اگر زبان منہ سے باہر آ جائے تو انسان کس طرح کا لگے گا. دیکھو نا کتا ہے, اس کی زبان ہمیشہ باہر رہی, کئی اور جانور نے جنہ کی زبان منہ سے باہر ہے, اور اگر زبان منہ سے باہر رہے تو اللہ کا کی کر سکتے ہیں. یہ ایسی عظیم نعمت ہے, اللہ نے ایک لمٹ تک اس کو بڑھایا اور پھر اللہ نے روک دیتا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے.
اگر اللہ اس کو نہ روکے تو بڑھ بھی جائے، کتنی لمبی ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے اور رحمت ہے اگر انسان اس تے غور کرے۔ ایک صاحب کہہ رہے سی کہ لاہور کے چلڈرن ہسپتال کچھ بچے ایسے پائے گئے نے جنہ کا سسٹم فیل ہے کنٹرول والا، کہ زبان کنٹرول ہی نہیں آ رہی، بڑھتی جا رہی۔ اور اس علیحد ہسپتال ایک پیشنٹ میں دیکھا سی، چھوٹا بچہ سی تقریباً 2 سال کا، اور بڑا خوبصورت بچہ، اور اس کا منہ جو ہے نا بالکل چھوٹا جا، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ 2 سال تو بعد وہ والدین اس کو لے کے ہسپتال آئے، لئیے جو مسئلہ کی ہے اس کا منہ کھلتا ہی نہیں ہے، بالکل چھوٹا جو ہے، صرف فیڈر ہی اس کا جو ہوتا ہے وہی اس کے اندر جا رہا ہے، باقی منہ کھلتا ہی نہیں، ایک چنے کے برابر اس کے منہ سوراخ ہے۔ اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تسی لیٹ لے کے آئے ہو، پہلے لے کے آتے تو شاید اس کا علاج ہوگا۔ ہن کی حال ہے، کہندے اسی ایک مشین لگاواں گے جس کے ذریعے ممکن ہے منہ کھل جائے، اگر نہ کھلیا تو پھر اس بچے کا آپریشن کرنا پائے گا۔ بہرحال انہوں نے وہ مشین لگائی، 1 ہفتے تو بعد وہ منہ کھلیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے زبان کو بڑھایا ایک لمٹ تک اور پھر اس نے روک دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ روکتا تو یہ بڑھتی ہی جاتی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اتنی پیاری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے انسان کو کہ یہ استعمال درست کر یا غیر درست کر۔ اور اگر انسان اس زبان کا استعمال درست کرے گا اور لا یعنی باتوں کو کنٹرول کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب جنت دے گا تو انعامات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک انعام یہ بھی دے گا کہ آج تیری زبان آزاد ہے، تو جو بولنا ہے بولتا جا۔ ایک کس کو آزادی نصیب ہوئے گی جس نے دنیا کا اپنی زبان کو کنٹرول کیتا، اور جو لا یعنی باتیں بولتا ہی گیا، شرک بھی بولیا، کفر بھی بولیا، جھوٹ بھی بولیا، غیبت بھی بولی، چغلی بھی بولی، گالی بھی بولتا رہے، تو پھر اس دی زبان اللہ تعالیٰ کل وہ آزادی نہیں دے گا۔ اس واسطے کا درست استعمال کیجیے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص آیا، عرابی شخص ہے، دیہاتی پینڈو شخص، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی جنت بڑی عالی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت بڑے بڑے درخت بھی نے، اور مینو نہیں امید، میرا نہیں خیال کہ جنت کے اندر کوئی ایسا درخت بھی ہوئے جو نقصان دہ ہوئے، کسی نے نقصان پہنچائے۔ فرمایا نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن ایک درخت کا تذکرہ ہے جو جنت ہوئے گا لیکن وہ تکلیف دہ درخت ہے، تکلیف دہ درخت ہے، ان فیہا شجرۃ موضیۃ، تکلیف دہ درخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما ہی، وہ کیڑا درخت ہے؟ کہنے لگا السدر، وہ بیری دا درخت ہے، جنت کے اندر وہ بیری دا درخت ہے۔ بیری کے درخت کو کانٹے لگتے ہیں، اور بیری کے درخت کے کانٹے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ چیر پھاڑ دیں۔ تو یہ جنت کے اندر بیری کا درخت تکلیف دہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیہاتی، کیا تو اللہ کا پیغام نہیں پڑھیا جو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ فی صدر مخضود، فی صدر مخضود، وہ ایسی بیری ہے جس کے کانٹے اسی ختم کر دیتے۔ وہ بیری کا درخت ایسا درخت ہے جس کے کانٹے اسی ختم کر دیتے۔ خضر اللہ تعالی شوقہ، اللہ نے اس کے سارے کانٹے ختم کر دیتے نے، اور فرمایا فجعل مکان کل شوکۃ ثمرۃ، اللہ نے ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگا چھڑیا، ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل ہے۔ تو بیری جو جنت کی بیری ہے وہ کانٹے کی جگہ اللہ نے ایک پھل لگا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَإِنَّهَا لَتُنْبِتُ ثَمَرًا، وہ بیری ایسا پھل اگاندی ہے، ایسا پھل اس سے لگتا ہے، تب تک ثمرۃ فیہا اثنین وسبعین لونا من طعام، اگر کوئی شخص اس پھل کو کھائے گا تو اپنے منہ دے اندر 70 تو زیادہ اس دے ذائقے محسوس کرے گا۔ اللہ، وہ بیری کا درخت ایسا ہے کہ اس دے کانٹے کی جگہ اللہ نے پھل لگایا، اور وہ پھل ایسا ہے کہ جو شخص وہ پھل کھائے گا، ایک بیر کھائے گا تو اس دے 70 تو زیادہ ذائقے اپنے منہ چ محسوس کرے گا۔ اور ایک کون شخص محسوس کرے گا یہ ذائقے؟ جس نے اپنی زبان کو دنیا سے کنٹرول کیتا، لا یعنی گفتگو تو بچیا رہا، غیبت تو بچیا رہا، چگلی تو بچتا رہا، جھوٹ تو بچتا رہا، گالی تو بچتا رہا۔ جس نے اپنی زبان کا مثبت استعمال کیتا، قیامت والے دن وہ اس درخت کا پھل چکھے گا، اور پھل ایک ہوئے گا، ذائقے 70 ہون گے۔ اللہ، اللہ سانو سب کو نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے، اگر انسان نے اپنی زبان کا استعمال صحیح نہ کیتا تو پھر یہ نقصان یہ ہے کہ بیری دے درخت کا پھل نہیں ملے گا، بلکہ قرآن چ اللہ فرماندے نے تھور دے درخت کا پھل ملے گا، زقوم دے درخت کا پھل ملے گا۔ اور پھر وہ انسان کھائے گا تو ہو سکتا ہے اس دی زبان اس پھل کھان دی وجہ تو میلوں لمبی ہو جائے، میلوں لمبی ہو جائے، زبان پھیل دی جائے اس پھل دی وجہ تو۔ اور ممکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان الکافر لیعظم من النار، جہنم کے اندر کافر دے جسم نو بڑا کیتا جائے گا، بڑا کیتا جائے گا۔ فرمایا حتی یسیر جلدہ 40 باء، حتیٰ کہ اس دی جلد جو ہے وہ 70 ہاتھ تک بڑی ہو جائے گی، 70 ہاتھ، 40 باء 40 ہاتھ، 40 ہاتھ اس دی جلد، اس دا جسم جو ہے اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَتَّى يَسِيرَ النَّابَ مِثْلَ أُحُدٍ، اس دی ایک دار اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنی بڑی کر دے گا۔ اللہ، اگر اس دی ایک دار احد پہاڑ جتنی ہے تو منہ کتنا بڑا ہوئے گا، اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوئے گا، اور پھر اس دی زبان کتنی لمبی ہوئے گی، جس دی ایک دار احد پہاڑ جتنی ہے تو زبان کتنی لمبی ہوئے گی۔ یہ کون ہے جس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، بول دے گیا، جھوٹ آیا پھر بھی بولیا، دھوکا پھر بھی بول رہا، چگلی بول رہا، غیبت بول رہا، بول رہے جا رہا، اور جھوٹ بول کے خوش ہو رہا ہے، اور دوسرے نے لڑا کے خوش ہو رہا ہے کہ میری چگلی دی وجہ تو دیکھا نہ آپس لڑے، اور پھر اور لوگوں کو کہندا میں ایک ایسی چنگیاری چھڈاں گا، انہاں دا خاندان تباہ کر کے رکھاں گا، دیکھ دے جائے وہ آگے کی بنتا ہے۔ ایسے لوگ بھی مل دے گا تو زبان باہر نکل آئے گی۔ اس واسطے میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس تو سچ بولو، محبت دے بول بولو۔ یہ زبان ہے نا، زبان، انسان اس زبان دے نال اپنی امی نال گفتگو کرے محبت والی تو دیکھنا ماں کس طرح یہ دعا دیں دی، کہیں اپنی امی کو بیٹھ کے امی جی اے پیار والی گلاں کرے تو ماں دیا دعاواں دیکھو کیویں ملدی۔ اگر اس زبان دے نال پیار اور محبت والی گفتگو اپنے ابو نال کرے تو ابو دیا اداواں دیکھو کس طرح دیا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو زبان ہے، اس زبان دے نال پیار بڑی مٹھاس بڑی گفتگو انسان اپنی بیٹیاں دے نال کرے کہ بیٹا کوئی گل نہیں تو صبر کر، اپنے گھر دے اندر اللہ معاملے ٹھیک کر دے گا، تو بیٹیاں برسوں بعد دیا اس گفتگو کو یاد رکھ دی۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی اللہ کی نعمت زبان ہے۔ اگر اس زبان دے نال انسان دنیا تے اللہ کا ذکر کرے، اللہ آسمان تے اس بندے کا ذکر کر دے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔
اور فرمایا اگر دنیا تسی اچھے لوگوں چ بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے تو میں آسمان تے جو سب تو اچھے لوگ نے جنہاں نو فرشتے کیا جاتا ہے میں انہاں چ بیٹھ کے تہاڈا ذکر کرا. یہ زبان ہے. اللہ اکبر. اور محترم بھائیو زبان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زبان کے اندروں پانی نکلتا ہے. پانی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. انسان غور سے کرے گا اللہ کی ایک ایک نعمت بڑھ کر ہے اگر غور کرے. اور زبان کتنی پیاری نعمت. اس زبان چو پانی نکلتا ہے میں راج ٹپک دی راج وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر پانی نہ نکلے تو انسان بڑے تو بڑا قیمتی کھانا بھی اپنے حلق نیچے نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے. اس زبان سے پانی نکلتا ہے تو انسان کھانا نیچے کرتا ہے. اگر زبان سے پانی نکلنا بند ہو جائے تو انسان کھانا نگل ہی نہیں سکتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. کبھی غور کیتا کہ جھوٹ ہی بولتے جا رہے تھا غلط استعمال. کتنی پیاری نعمت. اگر اللہ پانی بند کر دے کی کریں گے. اگر اس زبان کا پانی بند ہو جائے تو کی کریں گے. اور اللہ پانی جاری بھی کرتا ہے بند بھی کرتا ہے. اگر مقدار تو زیادہ پانی زبان چھڈن لگ پے تو کی حالت ہوندی. دیکھا نہیں بعض بندے انہوں کا پانی کنٹرول نہیں ہے. انہوں کی یہ چیزاں گلیاں ہوندیاں پانی نکل نکل کے ٹھوڈی گلی ہوندی اے کپڑے سارے گلے ہوندے انہوں کے کہنے وہ راڑاں لگدیاں وہ کنٹرول نہیں پانی. اگر زبان کا پانی اللہ کنٹرول نہ کرے کی کر لگا. کبھی سوچا جھوٹ بولنے لگیا یار اللہ نے یہ نعمت دیتی ہے اس کا پانی بھی کنٹرول کیتا. اگر اللہ کنٹرول تو باہر کر دے پانی تو کی نتیجہ کی نکلے گا. کی نتیجہ نکلے گا. اور اگر زبان خشکی ہو جائے تو پھر پانی نکلنا بند ہی ہو جائے تو پھر کی نتیجہ نکلے گا. اگر زبان خشک ہو جائے پانی آنا ہی بند ہو جائے تو پھر بھی تباہی ہے. اللہ کی قسم ایک لقمہ بھی انسان حلق سے نیچے نہیں کر سکتا اگر زبان پانی نہ چھوڑے تو. اتنی عظیم نعمت ہے. اور اس زبان کے نال گالی نکال دے شرم نہیں آتی کہ میں کی کر رہا. اور جھوٹ بولنے شرم نہیں آتی. اور اس زبان کے نال غیبت کر دیا چگلی کر دیا اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اگر اللہ پانی بند کر دے تو کی بنے گا. کی حالت ہوئے گی. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے نا گوشت کا چھوٹا لوتھڑا یہ اندر 30,000 چھوٹے چھوٹے کھانے نے. 30,000 چھوٹے چھوٹے کھانے جو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے کڑوے میٹھے کسیلے میلے اور ترش اور چٹپٹے ذائقیاں نو چکھن دی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. 30,000 کھانے اس زبان کے اندر اللہ نے پیدا دی. اگر وہ ایک کھانا بند ہو جائے کی بڑے. دیکھیں نا بعض چیزاں چٹپٹیاں آندیاں نے سامنے پلیٹ چ رکھی بندے کے منہ کے قریب نہیں آتی اجے 2 فٹ پیچھے پئی ہے لیکن اس کی سمیل کے نال زبان کی راج ٹپک دی. چٹپٹی چیز کا ذائقہ زبان پہلے محسوس کر دی کہ اجے 2 فٹ پیچھے چیز ہے لیکن چٹپٹی ہے اور زبان راج ٹپک رہی ہے. وہ راج اللہ کی نعمت ہے. ایک کھانا ہے کوک نے بڑا قیمتی بنا چھڑیا بہت اچھا تیار کیتا ہے لیکن اگر وہ 30,000 کھانے چ کچھ کھانے بند نے تو کوک دی محنت ضائع ہے. تیری زبان اس دے ذائقے نو چکھ ہی نہیں سکتی. اور جتنا مرضی لذیذ کھانا ہے جتنا مرضی بہترین کھانا ہے اگر وہ 30,000 کھانے بند نے زبان جو ہے اور راج نہیں ٹپک رہی پانی نہیں نکل رہا تو قیمتی کھانا بھی بیکار ہے. تو اپنے حلق سے نیچے اتار ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ برکتہ والی ذات ہے جس نے اتنا سونا انسان بنایا. تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ برکتہ والا رب ہے
جس نے اتنی قیمتی زبان عطا کی تھی. اگر یہ پانی جو ہے اگر جو زبان سے نکلتا ہے مقدار تو زیادہ نکلے پھر بھی انسان بے بس ہے. اگر مقدار تو کم نکلے پھر بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غور کرو اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی نعمت عطا کر چڑی. اللہ اکبر. اور دیکھیے یہ زبان جو اس کا درست استعمال کرتا اللہ جنت دینا. جنت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دینا. من یضمن لی ما بین لحییہ ایک چیز جو دو جبڑیاں دے درمیان ہے وما بین رجلیہ اور دوسری چیز جو دو ٹانگاں دے درمیان ہے. جڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں دی مینوں ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دینا. اللہ یہ ہے زبان کہ درست استعمال کرو گے جنت دی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ضمانت ہے. گارنٹی آپ دی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک شخص آیا آ کے کی کہندا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز دے اندر ہے؟ مینوں نجات چاہیے کہ میں کامیاب ہو جاواں نجات پا جاواں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک اپنی زبان تے کنٹرول کر لے نجات تو پا جاویں گا. امسک علیک لسانک اپنی زبان سے کنٹرول کر. اپنی زبان نو غیبت تو بچا لے چغلی تو بچا لے جھوٹ تو بچا لے دھوکے تو بچا لے. اپنی زبان سے کنٹرول کر لے اللہ جنت کی ضمانت دیندا ہے. اور آگے فرمایا والی یسار کا بیتو کا اگر تو اپنی زبان سے کنٹرول نہیں کر سکتا یہ چرب لسان ہے چر رہی ہے یہ رک دی نہیں ہے تو فرمایا والی یسار کا بیتو کا پھر تو مارکیٹ اندر نہ جایا کر بازار سے زیادہ نہ نکلیا کر اپنے گھر دے اندر ہی رہا کر تاکہ تو غیبت تو بچ جائے چغلی تو بچ جائے. اللہ فرمایا تو کم نکلیا کر. اور پھر آگے فرمایا اگر تو نکل گیا ہو گئی باتیں تیرے کو تو تیسری بات فرمایا وب کی اعلی خطیئتی کا پھر جو تیرے کو ہو گیا ہے انہوں سامنے رکھ کے رویا کر اللہ پھر بھی نجات دے دے گا. اللہ شام میں انسان بہ کے اپنا تجزیہ کرے نا کہ آج سارا دن میں کی بولیا اور پھر دیکھے کہ میرے بولنا کے اندر جھوٹ بھی ہے میرے بولنا کے اندر چغلی بھی ہے میرے بولنا کے اندر غیبت بھی ہے میرے بولنا کے اندر گالیاں بھی نے تو پھر انسان ان چیزوں سامنے رکھ کے رو پوے پھر بھی اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ نجات دے اندر ہے. اور دیکھیے زبان دی جو مٹھاس ہے یا زبان کا جو درست استعمال ہے جنت دی ضمانت دے اندر. نبی علیہ السلام کا فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جدی زبان کو یا جدے ہاتھ کو دوسرے مسلمان محفوظ نے وہ مسلمان جدی زبان کو اور ہاتھ کو دوسرے محفوظ نے فرمایا وہ مسلمان ہے. دیکھو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے مسلمان وہ ہے جو حج کرتا ہے مسلمان وہ ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے. یہ سارے کام مسلمان نے کرنے نے یہ سارے کام کرنے نے لیکن انہاں سارے کاماں دے کرن دے باوجود بھی جنت کی گارنٹی نہیں ہے جب تک انسان کی زبان اور ہاتھ کو دوسرے محفوظ نہیں. گویا انسان کی نماز انسان دا روزہ انسان دا حج انسان دا صدقہ انسان دی خیرات انسان دی جمیع عبادات انہاں دا حفاظتی بند جو ہے انسان دی زبان ہے. انہاں دا حفاظتی جو حصار ہے جو بار ہے وہ انسان دی زبان ہے.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اگر نماز کو بچانا چاہنا زبان کنٹرول کر. اگر نماز کو بچانا چاہنا تو پھر اپنی زبان سے کنٹرول کر. اگر روزے نو بچانا چاہنا, صدقے نو بچانا چاہنا, حج نو بچانا چاہنا, عمرے نو بچانا چاہنا, دعوت اور توحید نو بچانا چاہنا, تو ایک ہی حل ہے کہ اپنی زبان سے کنٹرول کر لے. اللہ اکبر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ کو اور جس کی زبان کو دوسرے مسلمان محفوظ نے. یہ مسلمان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یعنی انسان کی عبادات, جمیع عبادات کا حصار اور جو باؤنڈری لائن ہے, جو حفاظتی بند ہے, جو بار ہے, اس کا نام زبان ہے. اگر زبان کا درست استعمال ہے تو انسان کی جمیع عبادت قابل قبول ہے. ادروائز اللہ فرماندے سانو کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جا رہا تو آپ علیہ السلام نے مینوں بڑیاں نصیحتاں فرمائیاں, بڑیاں, اور سارے نصیحتاں فرما کے اینڈ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ, فرمایا وَكُفَّ عَلَيْكَ هَذَا كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا وَأَشَارَ لِسَانِهِ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نو کنٹرول کر. وَأَشَارَ لِسَانِهِ, اور اشارہ آپ نے اپنی زبان کی طرف کیتا. معاذ نصیحت نماز دی بھی ہے, روزے دی بھی ہے, حج دی بھی ہے, صلہ رحمی دی بھی ہے, صدقے دی بھی ہے, خیرات دی بھی ہے, جہاد دی بھی ہے, قتال دی بھی ہے. سارے نصیحت کرن تو بعد فرمایا معاذ وَكُفَّ عَلَيْكَ هَذَا, اس سے کنٹرول کر. وَأَشَارَ لِسَانِهِ, آپ نے اشارہ اپنی زبان کی طرف کیتا. فرمایا اگر نماز, روزہ, صدقہ, خیرات نو بچانا چاہنا ہے تو اپنی زبان نو حفاظت کے اندر لے کے آ. اگر نماز پڑھ کے جھوٹ بولیں گا, نماز پڑھ کے گالی دیں گا, نماز پڑھ کے فریب اور دھوکے والیاں باتیں کرے گا, نماز پڑھ کے دو خاندانوں نو لڑان واسطے ایک جھوٹا بول بولے گا, فرمایا تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا تو میں فرمایا آوا نواخذ علی ما نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آوا نواخذ ما نقول, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی بول دے ہاں آیا ایدہ حساب بھی ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں تیری ماں گم پائے, تینوں تیری ماں گم پائے. اور فرمایا حل یکب الناس علی وجوہہم وعلی مناخرہم الا حصائد السنتہم. فرمایا معاذ جہنم دے اندر سب تو زیادہ لوگ اپنے منہ دے بل گرے ہون گے, نکھنے دے بل گرے ہون گے, اور انہاں دی کثرت دے نال تعداد انہاں لوگاں دی ہوئے گی علی حصائد السنتہم جنہاں دی زبان دا استعمال غلط ہے. اللہ اکبر. غلط زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو انسان جہنم دے اندر فرمایا علی وجوہہم او علی مناخرہم, اپنے نتھنیاں دے بل اور منہ دے بل جہنم چ گرے ہون گے. اس واسطے زبان دی حفاظت فرمائیے, زبان کو کنٹرول کیجیے. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے محلے کے اندر ایک عورت ہے, ساڈے محلے چ ایک عورت ہے, وہ فرضی نمازاں پڑھ دیے, فرضی روزے رکھ دیے, وہ دے نال نال نفل بڑے پڑھ دی, تہجد پڑھ دی, اشراق پڑھ دیے, نوافل بڑے پڑھ دی, صدقہ بڑا کر دیے, نفلی روزے بھی رکھ دیے. لیکن ایک خامی ہے, وہ جدو بول دیے نا وہ دے بول تو اپنے بھی تنگ نے, بغانے بھی تنگ نے, حتیٰ کہ وہ دے بول تو وہ دے ہمسائے بہت زیادہ تنگ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار, باوجود نفلی عبادات جو جہنم جائے گی, باوجود نفلی عبادات دے بھی وہ جہنم جائے گی. کیوں؟ وہ دا بول اچھا نہیں ہے. یا رسول اللہ ساڈے محلے چ ایک اور عورت ہے جو نفلی روزے بھی وہ نہیں رکھتی, نفلی عبادات بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, صرف فرض ہی پڑھتی ہے بیچاری, وہ صدقہ کرنے بھی اتنا مال نہیں ہے, لیکن جدو بولتی ہے وہ دے بول جتنی محبت ہے کہ اپنے بھی وہ دیوانے نے اور بیگانے بھی وہ دیوانے نے, حتیٰ کہ جدو وہ بولتی ہے وہ دے بولنے دی سب تعریف کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ, کم عبادت کے باوجود بھی وہ جنتی عورت ہے. اللہ. اس واسطے میرے بھائی زبان کو کنٹرول کرو,
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ استعمال غلط مت کرو، پکڑ بڑی سخت ہے، بہت بڑی سخت ہے۔ اور دیکھیے نا زبان کا جو استعمال ہے نا، کہنے نا کہ اس نے جملہ بولیا، جملہ یار وہ گل مینوں بڑی پیاری لگی، میرے دل چ محبت بیٹھ گئی۔ ایک بول ہی کایا پلٹ دینا، اور ایک بول ہی رشتے داریاں تباہ کر چھڑ دے۔ آج محبت دی جگہ اگر نفرت لا رہی ہے، پیار کی جگہ اگر دل کے اندر بغض پیدا ہو رہا ہے، تو زبان دے بول دی وجہ تو ہو رہا ہے کہ بے بریک بول نہیں جا رہے ہیں بغیر احتیاط کیتے۔ اور دیکھیں کسی صاحب دل نے کیا ہے نا کہ جراحات السنانی لہت تعامی، جراحات السنانی لہت تعامی ولا یلتام ما جرح اللسانی۔ بڑی قیمتی بات کہہ گیا کہ جراحات السنانی لہت تعامی، کئی کواڑیاں دے جو زخم نے ایک دن آندا وہ بھی بند ہو جاندے ہیں، کواڑیاں تو لگے زخم بند ہو جاندے ہیں۔ اور فرما کہندا اگے کہ ولا یلتام ما جرح اللسانی، لیکن جو زبان دا زخم ہے عمرہ بیت جاندیاں، وہ زخم کبھی بھی مٹدے نہیں۔ اللہ اکبر، ایک بول نے دنیا قتل کروا دیتی، ایک بول نے رشتہ داری توڑوا دیتی، صرف ایک بول بولیا خامد اور بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، ساری زندگی ختم ہوتا ہے، وہ یہ دکھ یہ زخم بند ہوتا۔ صحیح بات کہہ گیا کہ جراحات السنان لہت تعامی، کواڑیاں دے زخم مٹ جاندے نے، لیکن ما جرح اللسانو، جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی بھی نہیں مٹتا۔ اس واسطے میرے بھائی زبان کا اچھا استعمال کرو، اچھا استعمال۔ اگر انسان زبان کا درست استعمال کرتا ہے تو انسان کا ایک جملہ ہی انسان کو جنت لے جائے گا۔ اگر اس کا درست استعمال نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت اگر انسان نے غلط جملہ بول لیا تو ساری زندگی دی عبادات کی رائے نہ چلی جائے گی۔ اس واسطے اللہ کا حضور دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کما حقہ اللہ تعالی زبان کا صحیح استعمال کرنے دی سانو توفیق جلیلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔